الحمد لله الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيد الراشدين إمام القبلتين محمد المصطفى وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. درود و سلام بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلند آواز سے پڑھئے. الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. مل کے آواز ہے. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا. اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا. اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا. بعد مدت کے بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے. بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے. اور سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی. سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی. جب سے غازی کی
جب سے غازی کی زمانے نے ادا دیکھی ہے، جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا، اور آج زلفوں کو آقا نے سنوارا ہوگا، آج زلفوں کو آقا نے سنوارا ہوگا، تب ہی حاکم نے، تب ہی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم حضرت گرامی المرتبت فخر السادات جناب حضرت محترم مولانا قبلہ سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی ادام اللہ تعالی فیوزکم السامی فی الدارین، جناب حضرت محترم فاضل جلیل عالم نبیل مولانا محمد ناصر الخیری صاحب، لائق تعظیم و تکریم قاری کتاب رحمان ثناخان مصطفیٰ جناب محترم قاری محمد عزیز حیدر صاحب، لائق تعظیم و تکریم جناب محترم مولانا قاضی اسرار صاحب، صوفی باصفا جناب حضرت محترم قبلہ صوفی محمد میاں عبداللطیف صاحب آستانہ عالیہ میانہ تب شریف، میزبانان گرامی، مرزا برادران، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، ابھی میں راستے سے آ رہا تھا کہ میں نے پوچھا میں آج کس موضوع پہ گفتگو کروں، تو مرزا صاحب نے کہا جی میری والدہ محترمہ کا ایصال ثواب کی محفل ہے، قبلہ شاہ جی نے آرڈر کیا، پھر آج ان کی والدہ کے ایصال ثواب کی محفل ہے، آپ حضور کے والدین کا ذکر کریں، ان کی عظمت اور ان کے کمال کو بیان کریں، تو کیوں نہیں؟ میرے دوستو، مسلک اہل سنت تو نام ہی ادب اور محبت کا ہے، اور یہ میں عرصہ ہی ہو گیا ہے ان علاقوں میں یہی میسج آپ کو دے رہا ہوں کہ جس شخص کے پاس ادب کی توفیق نہیں، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ سنی نہیں ہو سکتا، وہ مولوی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بڑا قاری ہو سکتا ہے، وہ مفتی ہو سکتا ہے، وہ شیخ الحدیث ہو سکتا ہے، جس کے پاس نبی و آل نبی کا ادب نہیں ہے، ذات مصطفیٰ متعلقات مصطفیٰ کا ادب نہیں ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے وہ سنی، بولو پھر بولو، وہ سنی۔ تو مسلک اہل سنت کا امتیاز یہ ہے کہ یہ مسلک ادب والا اور محبت والا ہے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ شورى کی ایک آیہ مقدسہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں میرے رب قدیر نے اپنے نبی کے نسب کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ یہ سب سے پہلے تو میں ایک کام کر لوں، بعد میں کرنے کے بھی یہ موبائل نیچے کر دیں، مہربانی ان کو جیب میں ڈال لیں، بڑی مہربانی۔ سی ڈی بن رہی ہے، آپ کو بھی سی ڈی مل جائے گی،
پلیز، چونکہ جس وقت آپ موبائل کی طرف ہوں گے آپ کی توجہ میری طرف نہیں ہوگی، مہربانی آپ کے اس کو جیب میں ڈالیں اور پھر میری طرف ذرا متوجہ ہو نا، تو تاکہ میں کچھ عرض کر دوں اور پتہ چلے کہ ہم سنی ہیں، رسول کا ذکر سننے آئے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ محفل میلاد، ہم سنی لوگ ہر اس محفل کو کہتے ہیں کہ جس محفل میں میرے مصطفیٰ کریم کے تذکار ہوں، میرے آقا کی خلقت بعثت ولادت کے تذکرے ہوں، میرے پیارے آقا کے لب و رخسار کی باتیں ہوں، حسن و جمال کی باتیں ہوں، کیل و کال کی باتیں ہوں، ہم سنی ہر اس محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ گرامی المرتبت حاضرین، مالک ارض و سماء قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ الذی، وہ ذات، یراکا، جو تجھے دیکھ رہی، جو تجھے دیکھتی ہے، حین تقوم، میرے یار جب بھی تو کھڑا ہو، تو جہاں بھی جب بھی کھڑا ہو، وہ ذات تجھے دیکھتی ہے۔ کب؟ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جب تو قائم ہو، تو کھڑا ہو، تب وہ ذات تجھے دیکھتی ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں تیرے تقلب کو دیکھتی ہے۔ آیت کا ترجمہ پھر آرام سے سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الذی یراک حین تقوم، محبوب تو جب بھی کھڑا ہو، قائم ہو، وہ ذات تجھے دیکھتی ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور ساجدین میں، سجدہ کرنے والوں میں تیرے تقلب کو بھی دیکھتی ہے۔ سبحان اللہ کی صدا ہے یار، اس کے ماسٹر والیوم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اور تیرے تقلب کو، سجدہ کرنے والوں میں تیرے تقلب کہتے ہیں پھرنے کو، تیرے پھرنے کو، تیرے آنے جانے کو وہ ذات دیکھ رہی۔ یہاں اس کی کیا تفسیر ہے کہ تقلب کیا ہے، ساجدین سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے یہاں تفصیل نہیں ہے، ہمیں تشریح کے لیے محدثین کرام کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر، بعض نے مفسرین نے لکھا کہ اس جگہ پر، اس مقام پر ساجدین سے مراد یہ ہے کہ جب سرکار کے صحابہ سحری کے وقت اٹھ کے نوافل ادا کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، تو سرکار چپکے سے آتے، آ کر اپنے غلاموں میں سے گھوم گھوم کے جاتے، سرکار انہیں دیکھ کے خوش ہوتے۔ اللہ فرماتے میرے حبیبہ، وہ جو تو اپنے غلام، وہ نماز پڑھنے والے، سجدہ کرنے والوں میں جب تو گھوما کرتا تھا نا، میں تجھے اس وقت بھی دیکھتا تھا۔ ایک تو اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین، جن میں امام سیوطی ہے، جن میں جناب علامہ ساوی ہیں، جن میں جناب امام صاحب تفسیر جمل ہیں، جن میں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہیں، اس طرح کے اجل مفسرین آپ فرماتے نا، یہ مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ آیت مکی اور تہجد پڑھنے والا زمانہ ہے مدنی، یہ تو اس وقت کی باتیں ہیں کہ جب سرکار مسجد نبوی میں آتے، اپنے حجرے سے نکلتے، آگے دیکھتے غلام نمازیں پڑھ رہے ہیں، خوش ہوتے، یہ تو اس وقت کی بات ہے، آیت مکی۔
پتا چلا یہاں کسی اور تقلب، سبحان اللہ، کسی اور سجدے کرنے والوں میں گھومنے کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مدری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں وَالْأَوْلَى أَن يُقَالَ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ أَيْ تَقَلُّبَكَ مِنْ أَصْلَابِ الطَّاهِرِينَ إِلَى أَرْحَامِ الطَّاهِرَاتِ۔ امام حضرت شاہ حضرت جناب قاضی ثناء اللہ پانی پتی آپ فرماتے ہیں کہ یہاں وہ معنی بھی ہے جو تم نے پہلے بیان کیا، لیکن اولا یہ ہے کہ اس تقلب سے مراد یہ ہے کہ میرا رب فرماتا ہے محبوبہ، اور جب آدم سے لے کے جناب عبداللہ تک تو پاک باپوں سے پاک ماؤں کے رحموں میں منتقل ہوتا رہا، پھر پاک باپوں کی پشت میں، پھر ادھر سے پاک ماؤں کے رحم میں تیرا انتقال ہوتا رہا، تیرا نور منتقل ہوتا رہا۔ میرے محبوب، ہماری محبت کی نظریں تجھے تب بھی دیکھ رہی تھی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ امام سیوطی فرماتے اور دیگر مفسر الحاوی للفتاوی کے اندر امام سیوطی نے لکھا، آپ فرماتے کہ یہاں سے تقلب سے مراد یہ ہے کہ سرکار کا نور پاک جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک جس جس پشت میں گیا وہ بھی سجدہ کرنے والا تھا، اور جس جس رحم میں منتقل ہوا وہ ماں بھی میرے نبی کی سجدہ کرنے والی تھی۔ مطلب یہ ساجدین ہے موحدین، ساجدین سے مراد توحید والے، مطلب یہ میرے آقا نے تشریح کر دی، فرمایا لم ازل انقلو الا من اسلام الطاہرین الی الارحام الطیبات۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے میں ہمیشہ 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 میرا نور پاک باپوں سے پاک ماؤں میں منتقل ہوا ہے، میرا نور پاک پشتوں سے پاک باپوں سے پاک ماؤں میں منتقل ہوا ہے۔ اس آیے مقدسہ کو سامنے رکھتے ہوئے علماء، محققین، عاشقین، محتاطین، سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے، احتیاط والے، ایمان والے، ادب والے، کردار والے، عقل والے، عظمت والے جو علماء، محدثین، مفسرین ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ آیت اس بات پہ نص ہے کہ نبی علیہ السلام کے پورے نسب میں کوئی ایک بھی بے ایمان نہیں گزرا، سارے ایمان والے گزرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن مصطفیٰ۔ اور پھر میرا نبی کوئی حادثاتی طور پہ معرض وجود میں آنے والا نہیں کہ اچانک میرے مصطفیٰ کو رب نے جیسے پاکستانیوں کو اور کوئی نہیں ملے انہوں نے اٹھ کے زرداری کو صدر بنا دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کریم نے اچانک نبی اکرم کو لیا اور اٹھا کے ان کو مرتبہ ختم نبوت پر سرفراز کیا، بلکہ میرے دوستو حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق کے معاملات بعد میں ہوئے ہیں، میرے نبی کی عظمتوں کے معاملے پہلے سے جائیں۔ سبحان اللہ، ایسا نہیں ہے کہ حادثاتی طور پہ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت عطا کر دی، بلکہ حضور کی بارگاہ میں صحابی موجود ہیں، عرض کرتے ہیں متا وجبت لکن نبوہ، سبحان اللہ، سرکار یہ آپ کے لیے نبوت کب سے ثابت ہے، سبحان اللہ، کب سے آپ نبی ہیں؟ صحابی کو نہیں پتا تھا انہوں نے کب اعلان نبوت کی ہے، لیکن سائل کا سوال بتا رہے یہ کچھ اور پوچھنا چاہ رہا ہے، اور جواب دینے والے نے اس حقیقت کو سچ ثابت کیا کہ واقعی سائل کا سوال کسی اور معاملے میں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کن تو نبیان، کن تو نبیم و آدم بین الروح والجسد، میں تو تب نبی تھا، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا، بھی آدم کا جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا۔
حضرت سیدنا قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری آپ فرماتے ہیں یہ تو نقلی بات ہوئی، عقلی بات تو یہ ہے کہ میں اور تو اگر کسی قیمتی چیز کو رکھنا ہو تو اس کے لیے ظرف پیالہ ڈھونڈتے ہیں، یا ذوق اظہار کرنا ہے اپنا، اس کے لیے ہم ظرف آلہ ڈھونڈتے ہیں، قیمتی ڈبیا میں ہم لا کر کوئی سونے کی چیز رکھتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی گندی شے میں، یار ہم میں کتنی قدر ہے کہ ہماری مائیں بہنیں، ہمیں اللہ نے عقل شعور دی ہے کہ جناب دودھ ڈالنا ہے تو پاک برتن میں، کہتے ہیں رب کی نعمت ہے گندے برتن میں مت ڈالو، تو رب تعالیٰ فرماتے اللہ یعلم حیث یجعل رسالت، اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ اس نے گوہر رسالت کو کہاں کہاں رکھا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے اور تجھے رب نے اتنی عقل دی ہے کہ ہمیں یہ تھوڑا سا خزانہ ہو اس کو بڑے قیمتی جناب لاکھوں کے اندر رکھتے ہیں، قیمتی ڈبیا میں ہمارا ہیرا جاتا ہے، قیمتی ڈبیا میں ہمارا سونا رکھا جاتا ہے، تو کیا خیال ہے رب نے اس پشت کو کتنا عظیم المرتبت بنایا ہوگا جس میں نور نبوت کا گوہر اور خزانہ رکھا ہو۔ اسی لیے یاد رکھو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کا پورے کا پورا نسب پاک ہے، طہارت حقیقیہ میرے رب نے میرے نبی کے نسب کو عطا فرمائی۔ اللہ بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ کریم نے میرے پورے نسب میں لوگوں کو گندے کام سے بچا کے رکھا۔ میرے پورے نسب میں کبھی کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں گزرا کہ جس سے کبھی کوئی غلط کام ہوا ہو۔ سبحان اللہ کی آواز تو ہے نا، کبھی ایسا نہیں ہوا، کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس سے کبھی کوئی غلط کام سرزد ہوا ہو۔ آقا کیوں؟ فرمایا میری نبوت کے نور کی کرامت کی وجہ سے، میری عزت کی وجہ سے رب قدیر نے پورے نسب کو محفوظ رکھا۔ کیوں محفوظ رکھا؟ تاکہ کبھی میرے یار محمد پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ میرے دوستو جب پورا نسب آدم سے لے کے نیچے تک، اور میرا ذوق یہ کرتا ہے کہ جب میں یہ شروع کیا تو اس نسب کو گن بھی بچوں کو سائڈ پہ کر، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس نسب کو بیان بھی کر دوں کہ وہ کون سا نسب ہے، ہاں کہ جس پاک نسب میں میرے مصطفیٰ کا نور منتقل ہوتا رہا، وہ کون سی طہارت والی پشتیں ہیں۔ بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ وہ پاک طاہر پشتیں جن میں میرے نبی کا نور مقدس نور مطہر منتقل ہوتا رہا۔ اللہ غور کرو، جناب آدم سے شیش میں، شیش سے یانس میں، یانس سے قینان میں، قینان سے میلائیل میں، میلائیل سے بیارت میں، بیارت سے ادریس میں۔ حضور کا شجرہ ہے، میں کئی دفعہ سناتا ہی رہتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ ان پاک ہستیوں کا نام، جن پاک مقدس ظروف کے اندر میرے رب نے میرے نبی کے نور کو رکھا، اور میرے آقا نے قسم اٹھا کے فرمایا، اللہ کی قسم، انا خیرکم نفسا و خیرکم ابا، میں ذات میں بھی تم سے اچھا اور میں اپنے ماں باپ کے اعتبار سے بھی تم سب سے اچھا، میں اپنی ذات میں بھی میرے جیسا کوئی نہیں اور میرے نسب جیسا کسی کا نسب نہیں ہے۔ اور میرے آقا نے ایک جگہ فرمایا انا خیرکم نفسا و خیرکم بیتا، انا خیرکم نفسا و خیرکم بیتا، میں ذات میں بھی تم سب سے چنگا ہوں، گھر کے حساب سے بھی تم سب سے چنگا ہوں۔ آپ کو عرض تو کرے یا نبی اللہ، گھر آپ کا چنگا یا گھر تو زرداری کا چنگا؟ معاذ اللہ، آپ کا گھر کچی جھونپڑی، کچے جناب رکھی ہوئی کچی چھتے، چھوٹے سے کمرے، وہ چنگا یا جہاں پر کروڑوں قسم کی نعمتیں، کروڑوں قسم کی سہولتیں، وہ اچھا؟ یا علماء فرماتے ہیں یہاں بیت سے مراد گھر کی یہ چار دیواری نہیں ہے،
گھر سے مراد ہے گھر میں رہنے والے. سبحان اللہ کی آواز ہے. سبحان اللہ. یا گھر سے مراد کیا ہے؟ گھر میں رہنے والے. تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں ذات میں بھی تم سے اچھا، اپنے گھر کے معاملے میں بھی تم سے اچھا. مطلب یہ کہ نہ مجھ جیسا کوئی ہے، نہ میرے گھر والوں جیسا کوئی ہے، نہ کوئی زہرا جیسا، نہ کوئی حسن جیسا، نہ کوئی حسین جیسا، نہ کوئی علی جیسا، نہ کوئی عائشہ جیسا. میرے گھر میں رہنے والوں جیسا کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. انا خیرکم نفسا و خیرکم بیتا. درود شریف پڑھ لیجیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انا خیرکم نفسا و خیرکم بیتا. میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی تم سب سے جدا، سب سے عظمت والا ہوں، اور میں اپنے گھر والوں کے اعتبار سے بھی تم سب سے بہتر ہوں. یار ان گھر والوں کی عظمت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ آج تو لوگ ترازو لے کے گلی چورائے میں بیٹھ گئے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تولا جا رہا ہے مکان. اب سادی مخلوق ان ذوات مقدسہ مطہرہ کی کون ریس کر سکتا ہے؟ ان کی کون برابری کر سکتا ہے جن کی عظمتیں یہ ہیں کہ ابھی آدم علیہ السلام آنکھ کھولتے ہیں، فرماتے ہیں جب آنکھ کھلی میں نے عرش کے کنگروں پہ لکھا دیکھا محمد علی فاطمہ حسن حسین. ان کا کون مقابلہ کرے گا؟ ہاتھ میں ترازو رکھ کے پھرتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ جیسے پورے کا پورا وزن ان کے سامنے ہے، حالانکہ ان میں وہ علی بھی ہے. ذوق اظہار کرو یار، ذوق اظہار. ان میں وہ علی بھی ہے کہ جیسے یہ ایک ضرب لگا کہ عمرو بن عبد ود کو قتل کر کے زمین پہ گراتے ہیں. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ساری دنیا کی نیکیاں ایک پلڑے میں، میرے علی کا ایک وار ایک پلڑے میں، پلڑا علی والا پھر بھی بھاری ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، جدھر بھی دیکھو پیار سے ذرا آواز آئے. گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. نہ باقیاں نے پکا عید کیتا ہویا کہ اسی بولنا کوئی نہیں، نہ اے سامنے لیتے ماشاءاللہ سبحان اللہ بھی کر رہے ہیں. بسم اللہ. جتنے سجے کبھی بیٹھے ہو نا علی علی کرو یار. اور کبھی یہ پریشان نہ ہو جایا کرو کہ جی علی علی کہنے سے کبھی فتوہ لگتا ہے. یہ فتوے بڑے پرانے ہیں، یہ بڑا آسان سا بٹن ہے، ٹھک فتوہ لگ گیا. یہ شروع سے ازل سے لگ رہے ہیں، شروع خود جناب مولا مرتضیٰ پہ فتوے لگنے سے نہیں رہے. آپ کے پتہ ہے آپ کو کہ حضرت علی کو بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کلمہ پڑھنے والوں نے کافر کہا. بھائی ساری دنیا کو پتہ ہے. کیا خارجیوں نے حضرت علی کو کافر نہیں کہا؟ کلمہ وہ نہیں پڑھتے تھے؟ معلوم ہے ان کے ہاتھ میں قرآن ہر وقت ہوتا تھا. ایتھے لایا ہوں سینے. اس لیے صرف قرآن کو اٹھایا ہوا دیکھ کر پریشان نہ ہو جایا کرو کہ ملا صاحب کے ہاتھ میں قرآن ہے. میرے نبی نے جاتے ہوئے دو چیزوں کے بارے میں فرمایا اے قرآن، دوسری میری آل. ایک قرآن، دوسرا میری. انہوں نے قرآن کا دامن تو پکڑا ہوا تھا، قرآن کی بات تو کرتے تھے. حضرت مولا مرتضیٰ پر جب انہوں نے فتوہ لگایا، لوگ آئے علی
یہ قرآن پڑھ رہے ہیں آپ کے خلاف. فرمایا پڑھتے صحیح ہیں مراد غلط لیتے ہیں. ادھر سے ایک خارجیوں کی ادا پتہ چل گئی, ان کا ایک سٹائل پتہ چل گیا, یہ ہر بات پہ پڑھتے قرآن پر مراد غلط لیتے ہیں. اس لیے کہیں صرف قرآن کی آیت پڑھ کے کوئی بات مسئلہ کر دے تو فوراً پریشان نہ ہو جایا کرنا. آل حق مولا مرتضیٰ کے چاہنے والوں کے پاس بھی آ جایا کرنا, تاکہ وہ تمہیں بتلا سکیں کہ اس قرآن کی آیت کا اصل مطلب و مدعا و مقصود کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو قرآن کی آیت پڑھ کے مولا علی پر انہوں نے فتوے لگائے. تو اس لیے میرے دوستوں, میرے آقا نے جاتے ہوئے ایک پیغام دیا, فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, آل اور قرآن. ان کو آپس میں جدا نہ سمجھنا, یہ ہمیشہ آپس میں جڑی رہیں گی, ہمیشہ جڑی رہیں گی. سر نیزے پہ ہوگا قرآن, ادھر بھی پڑھ کے سنائیں گے. گھوڑے پہ کھڑے ہوں گے, ایک رکعت میں پاؤں رکھنے سے دوسری رکعت میں پاؤں رکھنے تک قرآن کا اتنا پکا رشتہ ہوگا کہ یہ فوراً قرآن پڑھ کے سنا دیں گے. تو پھر جھوم کے کہہ دو گواہ مدینے کی ہر گلی ہے, گواہ مدینے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے, جدھر بھی دیکھو. پیار سے آواز آنی چاہیے, جدھر بھی دیکھو ہے, جدھر بھی دیکھو. میرے کریم مدنی آپ نے فرمایا, او سننے والوں میں محمد اعلان کرتا ہوں, انا خیرکم نفسا و خیرکم بیتا. نہ میری ذات جیسی کسی کی ذات, نہ میرے گھر والوں جیسے کسی کے اہل بیت گئے. اللہ اللہ وہ غور کرتے ہیں, غور سے سنتے ہیں, وہ کون سا پاک نسب ہے. حضرت آدم سے وہ نور آیا جناب شیش میں, شیش سے یانس میں, یانس سے قینان میں, قینان سے ملائیل میں, ملائیل سے بیارت میں, بیارت سے ادریس میں, ادریس سے متوشق میں, متوشق سے لمکنیک نام, لمکنیک نام سے نوح, نوح سے سام, سام سے ذوالحا, ذوالحا سے شالح, شالح سے عابر, عابر سے تاتا, تاتا سے راوا, راوا سے سارو, سارو سے ناخور, ناخور سے تاریخ, تاریخ, تاریخ سے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ سے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل سے قیدار, قیدار سے عوام, عوام سے حمل, حمل سے ثابت, ثابت سے سلامان, سلامان سے لحیسہ, لحیسہ سے علیسہ, علیسہ سے عود, عود سے اوا, اوا سے دنان, دنان سے معدمات سے نظر, نظر سے مدر, مدر سے الیاس, الیاس سے مدرکہ, مدرکہ سے خزیمہ, خزیمہ سے کنانہ سے نظر, نظر سے مالک, مالک سے فہر, فہر سے غالب, غالب سے لوئی, لوئی سے کعب, کعب سے مرہ, مرہ سے قلاب, قلاب سے قصی, قصی سے عبد مناف, عبد مناف سے عاشم, عاشم سے عبد المطلب, عبد المطلب سے عبداللہ, عبداللہ سے جب وہ نور دنیا میں جلوہ گر ہوا تو جلوہ گر ہو گئے محمد الرسول اللہ. تو ہم میرے کریم مدنی کا نور جس جس پشت میں گیا اسے صاحب کمال بنایا, اور جس جس